اے دنیا والو یہی ہے سب سے بڑی امیری، علی کے در کی ہے راس آئی مجھے فقیری، مجھے فقیری، مجھے فقیری، ہاں السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کو ابیہ رضوی کی طرف سے عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وما ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67۔ حکم پروردگار آ چکا ہے کہ اے رسول بیان کر دو جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے آپ کے خدا کی جانب سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا۔ کیا ہے غدیر اور کیا ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے غدیر اور ولایت کی اہمیت و ضرورت۔ کیوں کر ہو بلا سب کو معرفت غدیر کی، اللہ جانے شان و فضیلت غدیر کی، ہے حق کو بھلا کس کی گواہی کی ضرورت، ہے حق کو بھلا کس کی گواہی کی ضرورت، قرآن دے رہا ہے شہادت غدیر کی، قرآن دے رہا ہے شہادت غدیر کی۔ غدیر کی اہمیت و فضیلت ہم کیا بیان کریں گے کہ جس کی اہمیت و فضیلت خود قرآن بتا رہا ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ اور رسول جو تمہارے دوست ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا جبکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لیکن وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ یہ آیت اس طرف کا اشارہ ہے کہ اللہ اور ان کا رسول اور ان کے ولی ہیں، اور ان کی دوستی اور ان کی ولایت کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 43۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ قُلْ كَفَى لَسْتَ مُرْسَلًا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کہ اے رسول کہہ دو ان کافروں سے کہ میرے اور تمہارے درمیان صرف دو گواہ کافی ہیں، ایک خود اللہ اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ اکبر، یعنی رسالت کی دلیل کے لیے بھی گواہی کی ضرورت ہے، یعنی بنا تسلیم ولایت رسالت بھی ادھوری ہے۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن کی روشنی میں غدیر کی اہمیت۔ تو آئیے جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں غدیر کی اہمیت۔ ہمارے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو غدیر کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو فرشتے روز آ کر کے ان سے 10 بار مصافحہ کریں گے۔ اور ہمارے 6 امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امت اسلامیہ کی سب سے بہترین اور سب سے افضل عید غدیر ہے، اور آسمان پہ اس کا نام عید ماعود ہے، اور زمین پر یہ عہد و پیمان کا دن ہے، اور اسے جامع مشہور بھی کہا گیا ہے۔ اور ہمارے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید غدیر زمین سے زیادہ آسمان پر مشہور ہے۔ اس دن کے عمل کو 80 سال کی عبادت کے برابر بتایا گیا ہے۔ تو عزیزو، جتنی عظیم ہمارے لیے یہ عید ہے اتنی ہی اہم ہمارے اوپر اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم دوسروں کو اس کی تاکید کریں۔ آئے بلغ، جسے آئے تبلیغ بھی کہتے ہیں، جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا اور کیا لہجہ اختیار کیا کہ اس سے پہلے قرآن میں کہیں ایسو گفتگو نہ کی، ہمیشہ نرمی سے رسول سے خطاب کیا۔ تو یہاں لہجے کا بدلنا اور سخت ہونا ہی بتا رہا ہے کہ معاملہ حساس ہے، یہاں پہ درگزر کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جس طرح سے رسول پر لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ ولایت کو پہنچائیں، تو ہم پر بھی یہ واجب ہے کہ ہم آنے والوں کو اس کے پیغامات پہنچائیں۔ جس طرح سے میدان غدیر میں رسول نے کہا تھا کہ اے حاجیوں، یہاں سے جانے کے بعد
یہ واقعہ بھول نہ جانا، بلکہ یہ واقعہ ان تک بھی پہنچانا جو یہاں پر موجود نہیں تھے، اور اسے تم اپنی نسلوں تک بھی پہنچانا۔ تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم غدیر کو زندہ رکھیں اور دوسروں کو غدیر سے آشنا کرائیں۔ اور غدیر کے بعد آیت تکمیل نازل ہوئی۔ دین کہیں اور کامل نہیں ہوا، بلکہ 18 ذوالحجہ کو مرحلہ غدیر پر آ کر ختم ہوا، اور ہمارا ایمان بھی ولایت پر کامل ہے۔ اور آیت الکرسی میں ہے کہ اللہ کے ولی کے مقابلے میں ایک اور ولایت ہے جس کو کہتے ہیں طاغوتی ولایت۔ کیا ہے طاغوت؟ طاغوت ہے ظلم، طاغوت ہے کفر، طاغوت ہے شیطان، جو آج کے دور میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور کیا ہے ولایت؟ ولایت ہے نجات، ولایت ہے روشنی، اور ولایت ہے انصاف۔ غدیر کو نہ ہی سمجھنا تھا کربلا کا واقعہ اور یزید جیسوں کا سامنے آنا، تو لہٰذا ہمیں آج کے یزید کو شکست دینے کے لیے غدیر کو عام کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرجعیت کا انکار یعنی ولایت کا انکار، اور آج کے دور میں ہمیں مرجع کی سخت ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم مرجع کی پیروی کریں۔ اور آخر میں کہوں گی، زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، خلاف سید لولاک بولنے والے، خلاف سید لولاک بولنے والے، قبر میں تجھ کو اسیر عذاب کر دے گا، قبر میں تجھ کو اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔